بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل حدیث کے ہاں شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے۔ میں کہتا ہوں جی اسلام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں اجتہاداً چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، جس طرح کا فتنہ ہے۔ جس طرح میں نے آج کے اس دور میں اجتہاداً یہ بات کی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں اعتکاف نہ بٹھائیں، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کسی کی بھی عورت کی تصویر بنا کے تو یوٹیوب کے اوپر چڑھا سکتا ہے، کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت کیونکہ اب اعتکاف میں جو ایک عورت بیٹھی ہے وہ کتنی دیر تک چہرے کا نقاب کر کے بیٹھے گی؟ 10 دن تو نہیں نقاب کر سکتی۔ اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی دیکھ لیں کتنی سٹرکٹ ہیں، ان کو عورتوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جو لیکچر آتے ہیں جیو کے اوپر، انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر یا باقی چینلز پہ، وہ نقاب میں، تو عورتوں میں وہ نقاب میں ہی آتی ہیں۔ اچھا، عورتوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا، سوائے جو ان کی بہت قریبی کوئی، اگر ان کی کوئی بہو ہے یا بیٹی ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی ان کی شاگرد ہیں انہوں نے تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ ان کے سامنے نہیں آتی ہیں۔ یعنی اتنی احتیاط کرتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں سے بھی پردہ ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن میں اجتہاداً کہتا ہوں ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہیں ان سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ ایک، آپ کو پتا نا، ایک خواجہ سرا تھا، وہ ام سلمہ کے پاس آیا، نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے، وہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہنے لگا جی فلاں ایک عورت ہے، وہ اتنی موٹی عورت، اس کے اتنے جاتے ہوئے بل پڑتے ہیں، واپس مڑتی ہے تو اتنے بل پڑتے ہیں پیٹ پہ، کیونکہ وہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے، جس طرح یہاں پہ لوگ موٹاپے کو برا سمجھتے ہیں وہاں پہ اچھا سمجھتے تھے۔ اور آج کل بھی عرب کی اکثر عورتیں موٹی ہوتی ہیں، کھاتے پیتے جو بہت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا آندہ سے یہ تمہارے پاس آ کے یہاں نہ بیٹھے۔ حالانکہ خواجہ سرا جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی پردہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ، کیونکہ ان میں تو وہ سیکس والا ایشو وہ والا نہیں ہوتا نا، وہ اس چیز سے تو وہ تیسری مخلوق ہے نا، مرد عورت اور درمیان میں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایسے خواجہ سرا بھی آ کے عورتوں کے پاس نہ بیٹھے جو لوگوں کی عورتوں کی باتیں وہاں کرتے ہیں یا وہ باتیں باہر نکالتے ہیں۔ اسی حدیث پہ اجتہاد کرتے ہوئے، بخاری مسلم کی اس حدیث کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہیں، جو لوگوں کے گھروں کی کہانیاں لوگوں کو باہر بتاتی ہیں اور سیکس کے اوپر مبنی گفتگو کرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے، ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروانا چاہیے، وہ فتنہ کھڑا کریں گی پھر باہر جا کے۔ یعنی اسلام میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی سب سے بڑی جو خوبصورت چیز لگی ہے نا، وہ سیکس ڈسپلن لگا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حدیث آتی ہے کہ دیور کے بارے میں بتائیں، آپ اتنے پردے کی بات، فرمایا دیور موت ہے۔ حالانکہ دیور بھابھی کا پردہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ نگاہوں کا پردہ تو ضرور ہونا چاہیے، اگر آپ کو مجبوراً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنا پڑ رہا ہے، ورنہ تو گھر ہی لادا ہونا چاہیے اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اتنا سٹرکٹ ہے معاملہ۔ اس پہ یوٹیوب پہ میرا ایک